اگر آپ سعودی عرب میں موجود ہیں اور آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو نقل کفالہ یا چھٹی دینے کی بجائے آپ کو فائنل ایگزٹ دے رہی ہو، تو آپ کا جو سالوں کا جو حساب ہے، جو اینڈ آف سروس بنتی ہے، وہ بھی اس نے روکی ہوئی ہے۔ تو ورکر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان میں جا کر کیس کیا جا سکتا ہے، یا پھر نئے ویزے کے اوپر آ کے واپس دوبارہ کیس کیا جا سکتا ہے، یا پھر جاتے جاتے کیس کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے؟ اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ حضرات سے ہم شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ یہ ویڈیو تمام پردیسی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کو جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے تمام پردیسی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دیکھیں پیارے پردیسی بھائیوں، اگر آپ کے کیوا کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے جو نوٹس پیریڈ ہے وہ چل رہا ہے، تو نوٹس کو جو دن ہیں وہ پورے ہوتے ہی آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کمپنی آپ کو فائنل ایگزٹ لگا دیتی ہے تو اس کی صورت میں آپ کا 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا اگر آپ کا جو اینڈ آف سروس بنتی ہے اس کا حساب جو ہے وہ دینے میں اگر ڈرامے بازی کر رہی ہے تو آپ کے پاس 3 قانونی راستے موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے واپس جانا ہے، یعنی آپ بس اوقات بہت سارے پردیسی بھائی ہوتے ہیں جو یہاں پر رک نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے جانا، یعنی لازمی نکلنا ہوتا ہے، تو اس سے ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ یہاں پہ رکیں، کیس کریں، کیس لڑیں۔ لیکن اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو پہلے نمبر کے اوپر سعودی عرب چھوڑنے سے پہلے آپ کو اپنا کیس رجسٹر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا پاکستان جانا مجبوری ہے، آپ نے لازمی جانا ہے، تو فلائٹ سے پہلے آپ نے اپنے کیوا یا پھر MHRSD کی جو پورٹل ہے اس کے اوپر آپ نے آن لائن شکایت درج کروانی ہوتی ہے۔ کیس درج کروانے کے بعد جب آپ پاکستان چلے جائیں گے تو آپ کا جو کیس ہے وہ آن لائن پورٹل کے اوپر چلتا رہے گا۔ آپ پاکستان سے بیٹھ کر آن لائن پیشوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر سعودی عرب میں موجود کسی بھی وکیل کو یا پھر بااعتماد دوست رشتہ دار کو وکالہ یعنی پاور آف اٹارنی دے کر کیس کی پیروی کروا سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی پرانی کمپنی کے اوپر آپ کا جو قانونی شکنجہ ہے نا وہ کس دیا جائے گا۔ جو دوسرا جو ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر کیس درج کیے پاکستان پہنچ گئے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا، بہت سارے ہمارے پردیسی بھائی جن کو پتہ نہیں ہوتا، کیس نہیں کیا ہوتا اور وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں، تب بھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام تر ثبوت جتنے بھی ہیں، اقامہ کیوا ڈاکومنٹس، بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ، یا جو 10 سال 15 سال جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ اس کے سارے جو ریکارڈ ہیں، جو ثبوت ہیں وہ جمع کریں۔ یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے اسلام آباد کراچی میں جو سعودی سفارت خانہ ہے، جو قونصلیٹ ہے، اس کے ذریعے آپ نے قانونی کارروائی شروع کرنی ہوتی ہے، یا پھر وہاں سے سعودی عرب کے کسی بھی لیبر وکیل کو آن لائن وکالہ دے کر کیس دائر کروا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تھوڑا ممکن تو ہے، لیکن پاکستان سے دستاویزات کی تصدیق کروانا آن لائن کاروائی میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اچھا، جو تیسرا راستہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ فائنل ایگزٹ کے اوپر فرض کریں چلے گئے، پھر بعد میں آپ کسی دوسری کمپنی کے ویزے کے اوپر نیا ویزا لے کر آپ سعودی عرب میں واپس آ جاتی ہیں، تو آپ پرانی کمپنی کے اوپر آپ کیس کر سکتے ہیں، اپنا حق مانگ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اچھا پردیسی بھائیوں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سعودی لیبر لا کے مطابق نوکری ختم ہونے کی تاریخ سے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر آپ نے لیبر کورٹ کے اندر کیس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جتنا جلدی آپ کیس کریں گے اتنا زیادہ پختہ آپ کا کیس ہوگا۔ اگر آپ 1 سال کے اندر آپ نئے ویزے کے اوپر واپس آ جاتے ہیں سعودی عرب میں، پہنچتے ہی آپ کمپنی کے خلاف مکتب العمل میں یا لیبر آفس میں جا کے آپ کیس دائر کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ وقت اگر گزر گیا تو لیبر کورٹ آپ کا کیس قبول نہیں کرے گا۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی غلطی جس سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے پردیسی بھائی، سعودی عرب سے روانہ ہوتے وقت کمپنی کے کسی بھی ایسے پیج کے اوپر، کاغذ کے اوپر آپ نے کوئی دستخط ہرگز نہیں کرنے جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ میں نے اپنے تمام واجبات وصول کر لیے گئے۔ اگر آپ نے ایسے کسی کاغذ کے اوپر دستخط کر دیے نا، تو چاہے آپ پاکستان سے کیس کریں یا پھر نئے ویزے کے اوپر آ کے کیس کریں یا پھر آپ یہاں پر رہتے ہوئے کیس کریں، آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پردیسی بھائیوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں، اپنے بھائی کو بھی فالو ضرور کیا کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔